السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب نے پاسٹ کے تمام ٹینسز کی پریکٹس اور مشق کر لی ہوگی اور تمام ویڈیوز کو دیکھ لیا ہوگا۔ جب ہم پریزنٹ اور پاسٹ ٹینس کی پریکٹس اور مشق سے فارغ ہو چکے ہیں تو پھر آج کی کلاس فیوچر ٹینس زمانے مستقبل کے تعلق سے ہوگی، جو بہت آسان ہے۔ صرف ایک بار ویڈیو دیکھیں اور فیوچر اینڈ ڈیفینٹ ٹینس بنانا سیکھیں۔ اس کا مفہوم ہے کہ زمانے کے جملے اور کلام سے کام کا مستقبل میں ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن کام کے جاری رہنے یا پورے ہو جانے کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہوتی ہے۔ اس کی پہچان ہے اس کے اردو کے جملوں کے اخیر میں گا، گے، گی وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں کل وہاں آؤں گا، آئی ول کم دیر ٹمارو، آئی ول کم دیر ٹمارو۔ ہم ایک مضمون لکھیں گے، وی ول رائٹ اے آرٹیکل، ہم ایک مضمون لکھیں گے، وی ول رائٹ اے آرٹیکل۔ وہ آج جائے گا، ہی ول گو ٹوڈے، ہی ول گو ٹوڈے۔ مزید مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ زید تقریر کرے گا، زید ول ڈیلیور اسپیچ، زید ول ڈیلیور اسپیچ۔ عبداللہ تمہاری مدد کرے گا، عبداللہ ول ہیلپ یو، عبداللہ ول ہیلپ یو۔ میں کھانا کھاؤں گا، آئی ول ایٹ فوڈ، آئی ول ایٹ فوڈ۔ فیوچر اینڈ ڈیفینٹ ٹینس میں ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ فیوچر اینڈ ڈیفینٹ ٹینس میں ہیلپنگ ورب ہے۔ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ سبجیکٹ کوئی بھی ہو، ول اپنی حالت پر رہتا ہے، چاہے وی ہو، یو ہو، دے ہو یا ہی، شی، اٹ وغیرہ ہو، یہ بہر صورت اپنی حالت پر رہتا ہے۔ اور نیگیٹو سینٹنس یعنی منفی جملے میں نوٹ سے مل کر وونٹ ہو جاتا ہے، یعنی ول نوٹ ہوتا ہے، آپس میں مل جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، گا، گے، گی کا معنی ادا کرنے کے لیے پہلے ول کی طرح شیل کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب اس کا استعمال بہت کم ہے۔ اب شیل کو شوڈ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ایک ماڈل ورب ہے۔ انشاءاللہ اس کی آگے ایک ویڈیو بنائی جائے گی تفصیل کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ۔ جس طرح دیگر ٹینسز کے اندر سینٹنس کے اقسام ہیں، اسی طرح فیوچر اینڈ ڈیفینٹ ٹینس میں بھی کئی سارے سینٹنس پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ نمبر 1، افرمیٹیو سینٹنس یعنی مثبت جملہ۔ اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ول، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، میں کل ایک مضمون لکھوں گا۔ میں کے لیے آئی اور فوراً ول کو لکھا جائے گا، اس کے بعد لکھنے کے لیے رائٹ اور آرٹیکل کے لیے اور مضمون کے لیے آرٹیکل اور کل کے لیے ٹمارو۔ ٹمارو کو شروع میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور آخر میں بھی لکھا جا سکتا ہے، دونوں طرح لکھنا صحیح ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، آئی ول رائٹ اے آرٹیکل ٹمارو، آئی ول رائٹ اے آرٹیکل ٹمارو، ٹمارو آئی ول رائٹ اے آرٹیکل۔ ایک مزید مثال دیکھیں، ہم شام کو قرآن پڑھیں گے۔ ہم کے لیے وی اور پھر اس کے بعد ول، پڑھنے کے لیے ریڈ، قرآن کے لیے قرآن، شام کو کے لیے ان دا ایوننگ۔ جملہ پیش ہے، وی ول ریسائٹ دا قرآن ان دا ایوننگ، وی ول ریسائٹ دا قرآن ان دا ایوننگ۔ افرمیٹیو سینٹنس کی ایک اور مثال، وہ کل مدرسہ جائے گا۔ وہ کے لیے ہی، اس کے فوراً بعد ول کو لکھا جائے گا، اس کے بعد جانے کے لیے گو کو لکھیں گے، مدرسے کے لیے اسکول اور کل کے لیے ٹمارو۔ جملہ پیش ہے، ہی ول گو ٹو اسکول ٹمارو، ہی ول گو ٹو اسکول ٹمارو۔ نمبر 2، نیگیٹو سینٹنس منفی جملہ۔ اس کا اسٹرکچر ہے، سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد وونٹ جو کہ اصل میں ول ناٹ ہے، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ میں کے لیے آئی، پھر وونٹ، یہ جو کہ اصل میں ول ناٹ کا شارٹ ہے، پھر گو، پھر اس کے بعد ہوم۔ جملہ پیش ہے، آئی وانٹ گو ہوم، آئی وانٹ گو ہوم۔ دوسری مثال، وہ کل نہیں لکھے گا۔ پہلے ہی، پھر وانٹ، پھر لکھنے کے لیے رائٹ، پھر کل کے لیے ٹمارو۔ جملہ پیش ہے، ہی وانٹ رائٹ ٹمارو، ہی وانٹ رائٹ ٹمارو۔ نمبر 3، انٹروگیٹو سینٹنس
सवालिया मुस्बत जुमला। इसका स्ट्रक्चर है سب سے پہلے ول، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، کیا وہ کل لکھے گا؟ سب سے پہلے ول، پھر ہی، پھر رائٹ، پھر ٹمارو۔ جملہ پیش ہے، ول ہی رائٹ ٹمارو، ول ہی رائٹ ٹمارو۔ نمبر 4، اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے وانٹ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، کیا میں گھر نہیں جاؤں گا؟ سب سے پہلے وانٹ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ یعنی آئی، پھر اس کے بعد گو، پھر اس کے بعد ہوم۔ جملہ پیش ہے، وانٹ آئی گو ہوم، وانٹ آئی گو ہوم۔ ایک اور مثال، کیا وہ کل نہیں لکھے گا؟ پہلے وانٹ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ یعنی ہی، پھر رائٹ، پھر ٹمارو۔ جملہ پیش ہے، won't he write tomorrow, won't he write tomorrow۔ نمبر 5، انٹروگیٹو with WH فیملی، مثبت سوالیہ جملہ WH فیملی کے ساتھ۔ اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے WH ورڈ، پھر اس کے بعد will، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، میں گھر کب جاؤں گا؟ کب کے لیے when، پھر فوراً اس کے will، پھر آئی، پھر گو، پھر اس کے بعد ہوم۔ جملہ پیش ہے، وین ول آئی گو ہوم، وین ول آئی گو ہوم، وین ول آئی گو ہوم۔ مثال آپ کے سامنے ہے، وہ کل کیوں لکھے گا؟ پہلے کیوں کے لیے وائی، پھر اس کے بعد ول، پھر اس کے بعد سبجیکٹ ہی، پھر رائٹ، پھر اس کے بعد ٹمارو۔ جملہ پیش ہے، وائی ول ہی رائٹ ٹمارو، وائی ول ہی رائٹ ٹمارو۔ نمبر 6، نگیٹو انٹروگیٹو with WH فیملی، منفی سوالیہ جملہ WH فیملی کے ساتھ۔ اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے WH ورڈ، پھر اس کے بعد وانٹ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، میں گھر کب نہیں جاؤں گا؟ کب کے لیے وین، پھر اس کے بعد وانٹ، نفی والا جملہ ہے، پھر آئی، پھر گو، پھر اس کے بعد ہوم۔ جملہ پیش ہے، وین وانٹ آئی گو ہوم، وین وانٹ آئی گو ہوم۔ ایک اور مثال، وہ کل کیوں نہیں لکھے گا؟ سب سے پہلے کیوں کے لیے وائی، پھر وانٹ، پھر سبجیکٹ ہی، پھر رائٹ، پھر اس کے بعد ٹمارو۔ جملہ پیش ہے، وائی وانٹ ہی رائٹ ٹمارو، وائی وانٹ ہی رائٹ ٹمارو۔ تو آج کا فیوچر ٹینس کمپلیٹ ہوا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ پچھلے تمام ٹینس کو بار بار دیکھتے رہیں اور ان کی مشق بھی کرتے رہیں۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں گردان رائٹ سے دیکھ لیتے ہیں کنجوگیشن۔ ٹرانسلیشن اسکرین پر لکھا ہوا ہے، آئی ول رائٹ، آئی وانٹ رائٹ، ول آئی رائٹ، وانٹ آئی رائٹ، وائی ول آئی رائٹ، وائی وانٹ آئی رائٹ۔ یو سے، یو ول رائٹ، یو وانٹ رائٹ، ول یو رائٹ، وانٹ یو رائٹ، وائی ول یو رائٹ، وائی وانٹ یو رائٹ۔ ہی سے، ہی ول رائٹ، ہی وانٹ رائٹ، ول ہی رائٹ، وانٹ ہی رائٹ، وائی ول ہی رائٹ، وائی وانٹ ہی رائٹ۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں کنجوگیشن کو بھی پیش کر دیا گیا۔ انشاءاللہ جلد ہی فیوچر کنٹینیوس ٹینس کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔